معین الدین حیدر صاحب اور تجزیہ کار علی جعفر خان۔ جی جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر ملاقات کے بعد کہا ہے کہ اگر حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، جی ایک دھمکی دی ہے، جی جی لیکن ساتھ ہی کہ ہم ایسا نہیں چاہتے، اور کہا کہ غزہ کی تعمیر نو کا کام جلد شروع ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ حماس جو جس کو بول رہے ہیں یہ غزہ کی پٹی جو جی ہے، جی ان کے پاس تو کوئی فلسطینیوں کے پاس وہاں تو کوئی پراپر فوج بھی نہیں ہے، بالکل ان کے صحیح۔ پاس کوئی ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کوئی آرمی ہے، نہ ان کے پاس کوئی گنز ہیں، جی ان کے پاس تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے موٹے اپنے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں، جی اور وہ زمین کے نیچے جا کے انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہی ان کی اسٹرینتھ ہے، اسی سے انہوں نے اتنے عرصے مقابلہ کیا غزہ کی بربریت کا۔ تو اب یہ دیکھیے، ان کو جب تک فلسطین کو ایک اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیا جاتا اور وہاں پر گارنٹی نہیں ہوتی کہ اسرائیل کبھی ان پہ حملہ نہیں کرے گا، تو یہ ہتھیار کیسے اپنا ڈال دیں کہ ان کو ہم ہتھیار ان سے لے لیں، اور یہ چھوٹے موٹے جو ریزسٹنس کرتے ہیں اسرائیل کا وہ بھی چلا جائے، اور اسرائیل کو کوئی کنٹرول نہ کر سکے، وہ بعض دفعہ تو امریکہ کی بات بھی نہیں سنتا ہے، جی تو میرے خیال جی میں مناسب نہیں ہے اس قسم کی ڈیمانڈ دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر ملاقات کے بعد کہا ہے جی کہ اگر حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، جی ایک دھمکی دی ہے، لیکن ساتھ ہی کہ ہم ایسا نہیں چاہتے، اور کہا کہ غزہ کی تعمیر نو کا کام جلد شروع ہوگا۔ جی اور بات یہ ہے کہ حماس جو جس کو بول رہے ہیں یہ غزہ کی پٹی جو ہے، جی ان کے پاس تو کوئی فلسطینیوں کے پاس وہاں تو کوئی پراپر فوج بھی نہیں ہے، نہ بالکل ان صحیح۔ کے پاس کوئی ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کوئی آرمی ہے، نہ ان کے پاس کوئی گنز ہیں، ان کے پاس تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے موٹے اپنے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں، جی اور وہ زمین کے نیچے جا کے انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، جی اور وہی ان کی اسٹرینتھ ہے، جی اسی سے انہوں نے اتنے عرصے مقابلہ کیا بالکل غزہ صحیح۔ کی بالکل صحیح۔ بربریت کا۔ بالکل صحیح۔ تو اب یہ دیکھیے، ان کو جب تک فلسطین کو ایک اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیا جاتا جی اور وہاں پر گارنٹی نہیں ہوتی کہ اسرائیل کبھی ان پہ حملہ نہیں کرے گا، تو یہ ہتھیار کیسے اپنا ڈال دیں کہ ان کو ہم ہتھیار ان سے لے لیں، اور یہ چھوٹے موٹے جو ریزسٹنس کرتے ہیں اسرائیل کا جی وہ بھی چلا جائے، جی اور اسرائیل کو کوئی کنٹرول نہ کر سکے، جی وہ بعض دفعہ تو امریکہ کی بات بھی نہیں سنتا ہے، بالکل تو صحیح میرے بات ہے۔ خیال میں مناسب نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے۔ اس قسم کی ڈیمانڈ دینا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ابراہیم معاہدہ ہے اس میں توسیع ممکن ہے۔ جی اب یہ جی ابراہیم معاہدہ جو ہے وہ کہ تین جو بڑے ہمارے مذاہب ہیں جن کو ڈیوائن ریلیجنز کہتے ہیں ہم، تو امریکی پریزیڈنٹ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے میں باقی مسلمان ممالک بھی شریک ہوں۔ میرے خیال میں پاکستان میں تو اس کے لیے فضا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جی اور وہ پاکستانی نہیں چاہیں گے، ہمارا اپنا مذہب بہت پیارا ہے، جی ہم کیوں کوئی اس قسم کی چال میں آئیں کہ ہم سب ایک ہیں، وہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں، سب مسلمان ملکوں پر قبضے کر رہے ہیں، جی ان کو بندر بانٹ کر رہے ہیں ممالک کی، جی تو پھر کہیں جی ابراہیم معاہدہ، تو آئی تھنک یہ کوئی مناسب قدم نہیں ہوا کسی مسلمان ملک کے لیے اس کو جوائن کرنا۔ بالکل صحیح۔ آگے بھی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران بیلسٹک میزائل کو ڈیولپ نہ کرے جی اور اپنا ایٹمی پروگرام شروع نہ کرے، ایسا کیا تو وہ فوراً ہم اس پہ حملہ کریں گے، اور بیلسٹک میزائل بھی اگر اس نے بنائی تو پھر اسرائیل کو حق پہنچتا ہے کہ اس پہ حملہ کرے۔ تو اسرائیل کو تو حق ہے کہ جس قسم کے ہتھیار بنائے اور جس ملک پہ حملہ کر دے بغیر کسی جواز کے، اور دوسرے ملک اپنے ڈیفنس کے جی لیے کچھ جی بھی نہ کریں، تو یہ تو کوئی صحیح قسم کا انصاف یا ڈیمانڈ نہیں ہے جی ایسا کرنا۔ اور یہ کہنا کہ اگر نیوکلیر پروگرام ڈیولپ کیا تو ہم جو ہے امریکہ کا مطلب تھا ہم اس پہ حملہ کر دیں گے، جی تو پہلے بھی انہوں نے تمام آپ کی سینکشن صحیح ہیں سالہ سال،
اور بالکل آپ صحیح. کے جو ہے حملے بھی برداشت کی جو ریسنٹ جھڑپیں ہوئی تھیں، جی اور اس میں جی اسرائیل کو کافی انہوں نے مزہ چکھایا ہے جی اس کی بربریت کا، کہ اور بھی ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے. جی تو اس لیے بلاسٹک میزائل کے وہ خلاف ہیں، لیکن بالکل میرے صحیح. خیال میں ایران کو حق پہنچتا ہے اپنے ڈیفنس میں اپنے ہتھیار ڈیولپ کرنے کا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے اور انہوں سنا. نے یہ بھی کہا کہ جی 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 جنید تو صاحب پلیز. اب بتائیے کہ یہ سارے ملک پہلے تو انہوں نے ایک ایک کر کے تباہ کیے ہیں، ان پہ قبضہ کیا ہے، عراق پہ حملہ کیا ہے، سیریا پہ کیا ہے، لیبیا پہ کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے سیکورٹی معاہدے کریں جی ایجپٹ کے ساتھ، جس طرح پہلے کیا تھا یا پرانے صدر صاحب نے ایجپٹ کے، یا اسرائیل کے ساتھ اس طرح چاہتے ہیں کہ باقی بھی لوگ پہ کریں. جی جی تو سوچ سمجھنا چاہیے مسلمان ملکوں کو کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. جی تھینک یو سو مچ جنید صاحب.